ساری قوم کو بہت بہت مبارک ہو. ہم نے بڑی محنت کی 2024 میں کہ ہم ایسے لیولز اٹین کر سکیں کہ دنیا میں ریکگنائز کریں. دنیا میں کئی باڈیز ہیں جو آپ کے ملک کے اعلیٰ کارناموں کو ریکگنائز کرتی ہیں. الحمدللہ آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ریکگنائز کیا ہے کہ 2023 کی بنسبت 2024 میں پاکستان میں کرپشن زیادہ ہے. انہوں نے اپنا کرپشن پرسیپشن انڈیکس یعنی کہ لوگوں کا تاثر سرکار کی طرف اور یہ امیجنیشن کہ پاکستان میں کتنی کرپشن ہوتی ہے اس کا انڈیکس انکریز کر گیا. پہلے 2023 میں ہم 180 ملکوں میں سے 133 نمبر پہ تھے. اب 2 رینکس اور گر کے ہم 135ویں نمبر پہ پہنچ گئے ہیں. انشاءاللہ ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی محنت سے ہم 180 نمبر پہ بھی پہنچ سکتے ہیں. یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا ہے اس لیے کہ جب آپ ملک میں تاثر ایسا پیدا کر لو کہ کوئی آزادی رائے نہیں ہے، کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، تو پھر لوگوں کا بلیف سسٹم میں ختم ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ رپورٹ آئی تو سرکار نے ڈنڈورا پیٹا، دیکھیں کتنے اوورسیز پاکستانیز نے پیسہ بھیجا ہے پاکستان میں، دیکھیں اتنا پیسہ آ گیا ہے. اس کی وجہ ہے نا سر کہ 2023 میں ریکارڈ نمبر آف پاکستانی اوورسیز گیا تھا. وہ کیوں گیا تھا؟ ملک میں روزگار نہیں تھا. 2023 کے اندر اور 2024 کے اندر جتنے لوگوں نے پاکستان کو چھوڑا ہے وہ حیران کون ہے. 10 سے 12 لاکھ تو صرف کریکٹر سرٹیفکیٹ لاہور شہر میں بنے تاکہ لوگ لے کے اپلائی کر سکے باہر جانے کے لیے. افسوسناک بات یہ ہے کہ جو لیگلی نہیں جا سکتے وہ ڈنکی کے ذریعے فوت ہو رہے ہیں. تو جب آپ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ باہر سے بہت فورن ریمیٹنس آ رہی ہے، لوگوں کا ہمارے میں ٹرسٹ بہت زیادہ ہے، وہ بلیو کرتے ہیں شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ میں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر. لاکھوں کی تعداد میں جب 2024 میں پاکستانی باہر جاتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں، تو اپنے اہلکاروں کو یہاں بھیجتے ہیں. ہاں، پی ٹی آئی کا جو یہ بیان ہے کہ اوورسیز پاکستانی پیسے نہ بھیجے، یہ بیوقوفانہ ہے. میجورٹی اوورسیز پاکستانی جو پیسہ بھیجتا ہے وہ مڈل ایسٹ سے آتا ہے، وہاں پہ لیبر کلاس ہوتی ہے. انہوں نے پیسہ بھیجنا ہی بھیجنا، انہیں کچن نہیں چلیں گے. نہ حکومت کو خوش ہونا چاہیے اس بات پہ کیونکہ اس میں ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے. نہ ہی پی ٹی آئی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں سے کہ پیسے مت بھیجیں. لیکن ہماری اکانومی کا جو تاثر ہے وہ انتہائی نیگیٹو ہے. اکانومی کے حوالے سے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہم آئی ایم ایف کے صبح دوپہر شام کندھوں پہ انہیں اٹھا کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں آئی ایم ایف خدا کے واسطے انہوں پیسے دے. اور آئی ایم ایف بڑے معصومانہ طریقے سے شرائطیں کیا دیتا ہے. آئی ایم ایف کا وقف اس وقت جسٹس یحییٰ افریدی اور سپریم کورٹ کے ججز کو ملنا ہے ذرا یہ پوچھنے کے لیے کہ ملک میں ذرا جوڈیشری کا کیا حال ہے، قانون کا کیا حال ہے، رول آف لا کا کیا حال ہے. میرا خیال ہے کہ جو وہاں سے رپورٹ آئے گی نا وہ شہباز شریف گورنمنٹ کو اور جنرل اسمبلی کو پسند نہیں آئے گی. اور آئی ایم ایف نے ایک اور شرط بھی رکھ دی کہ سر جی یہ جو آپ کے 17ویں گریڈ سے 22ویں گریڈ تک کے افسر ہیں نا، ذرا ان کا ریکارڈ تو ہمیں بھیجیں، کتنے ہیں، ان کے ایسٹس کیا ہیں، وہ ایسٹس ڈکلیئر بھی کرتے ہیں کہ نہیں. بڑی عجیب سی بات ہے. آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے ملک کے جتنے بڑے بزنس مین ہیں جو کرپشن کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، انکم ٹیکس کی چوری کرتے ہیں، ان کے ریکارڈ ہمیں دیں. انہوں نے کہا اے ذرا تھوڑے جڑے بیوروکریٹ نہیں نا تو پھڑیے. جناب والا آئی ایم ایف باندھ کے آپ کو مار رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے آپ کی جوڈیشری میں پینیٹریشن کی، انہوں نے آپ کی بیوروکریسی میں پینیٹریشن کی. گورنمنٹ آلریڈی پینیٹریٹڈ تھی. ہم جب آپ کو پٹتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس مت جائیں، کوئی بھی آئی ایم ایف کے پاس جائے بیوقوفانہ فیصلہ ہوتا ہے، یہ آپ کے سکے نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف آپ کو قرضے میں ڈبانے کے لیے ہیں، تب تو کوئی سنتا نہیں. اور اب آئی ایم ایف دن دہاڑے بدماشیاں کر رہا ہے. میرے نزدیک بدماشی ہے. آئی ایم ایف کی کیا حیثیت کہ وہ ہمارے چیف جسٹس کو ملے، اس کی کیا اوقات کہ وہ ہمارے سول سرونٹس کے ایسٹس کی ڈیٹیل مانگے. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے، کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی، یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی، کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے، کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں، وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی، ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے. لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں، 3000 روپیز بھیجیں، واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. انہیں مانگنی پڑ رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ بیگرز کی ناٹ بی چوزرز.
تو جب آپ کی سوچ ایک ڈیفیٹسٹ ہارے ہوئے انسان کی ہوگی ایز پرائم منسٹر ایز چیف، یہی ہوگا آپ کے ساتھ. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ویسٹ کا نظام کتنا اچھا ہے، کتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کتنا وکاس ملتا ہے. کچھ نہیں ملتا سر، آپ کو جکڑتے ہیں وہ، آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. سونے پہ سہاگا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتا ہے کہ ہم بھی آئی ایم ایف کے وقت کو ملیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ 2024 کے جنرل الیکشن میں کیا ہوا، 26ویں آئینی ترمیم کیا ہے اور کس طرح ملک کو نقصان دے رہی ہے. مل گئی جی دونوں آئی ایم ایف کے پیسے، مبارک ہو تواڈے واسطے. ویسے اسی دوران جنید اکبر صاحب جو نئے کنگ پن ہے پی ٹی آئی کے پی کے، انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں ڈیل آفر کی ہے. یہ بات کہنا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرتے ٹوٹلی غلط ہے. اور اسٹیبلشمنٹ جو ڈیل آفر کی ہے وہ یہ ہے کہ 2 سال تک آپ یہ حکومت چلنے دیں. ویسے 2 سال میں تھوڑے مہینے رہ گئے، تو پھر ہم آپ کے کیسز معاف کر دیں گے. انہوں نے کہا ہم اس ڈیل کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اب پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ بات بہت تکلیف دے گی. 2 سال میں کتنا ٹائم رہ گیا سر؟ کچھ چند ہی مہینے رہ گئے نے، معمولی جے مہینے رہ گئے نے. تسی ڈیل لے بھی لیندے، 2 سال بعد باہر آئے تھے، باہر آ کے پھر تن دیتے سب کو. بات یہ ہے کہ جو شرائط عمران خان سامنے رکھتا ہے، جو اس کی پارٹی رکھتی ہے، اس میں فرق ہے. اس وقت عمران خان کا حقیقی بیان کیا ہے وہ بیرلی باہر آتا ہے. آپ علیمہ صاحب کی بات ٹرسٹ کریں، آپ علی امین صاحب کی بات ٹرسٹ کریں، آپ جنید اکبر صاحب کی بات ٹرسٹ کریں، آپ عمر ایوب صاحب کی بات، آپ کس کی بات ٹرسٹ کریں، آپ عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل کی بات ٹرسٹ کریں. ویسے میں ذاتی طور پہ وہ بیان ٹرسٹ کرتا ہوں جو جرنلسٹ وہاں سے لے کے آتے ہیں، لیکن اس پہ بھی ڈاؤٹ ہے کیونکہ اڈیالہ جیل ہم سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول پہ، تو ایک عجیب کنفیوژن مچائی ہوئی ہے. ویسے میرا دل یہ کہتا ہے کہ عمران خان کو کئی ڈیلیں آفر ہوئی ہیں، اس نے ریجیکٹ کی. اور اگر جنید اکبر کی بات میں صداقت ہے کہ یہ ڈیل آفر ہوئی اور ریجیکٹ کی ہے تو انہوں نے پرنسپلی کریکٹ ڈیسیجن لیا. لیکن اس کے اوپر ہمارے منیف فاروق صاحب ہیں، بھائی ہیں، جرنلسٹ ہیں، بڑا اچھا کام کرتے ہیں اور ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے اندر ذرائع بڑے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ ان سے انفارمیشن لیتے اور دیتے ہیں. تو ان کے بقول جنید اکبر صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ملاقات نہیں ہے. اور یہ انڈرسٹینڈیبل بھی ہے کہ جنید اکبر صاحب پارٹی کے وہ ہارڈ کور بلیورز اینٹی اسٹیبلشمنٹ والے ورکرز میں سے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے مراسم پی ٹی آئی کے اور لوگوں کے پاس نہیں ہے. بلکہ خان صاحب کا جو بھی ریسنٹ بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا جناب جو بندہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کا، پی ٹی آئی کی آواز کا، اس کو میں سینٹرل کمیٹی سے فارغ کر دوں گا. یعنی کہ پی ٹی آئی پوری جنگ بندی کی طرف جا رہی ہے. اگر آپ عمر ایوب صاحب کا بیان دیکھیں کہ میں نے جا کے ملنا ہے آئی ایم ایف کے وقت ہو، تو اس کا یہ مطلب کہ جناب ہم اسی تو چھٹنا نہیں. ویسے ایک بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا جو مجھے پرسنلی اس سے بہت تکلیف ہوئی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو کہا کہ غازہ کے جو لوگ ہیں وہ شفٹ ہوئے ہیں، جارڈن، ایجپٹ، اسرائیل اور سعودی عربیہ کا بیک اینڈ فورتھ چل رہا ہے کہ تم لے لو، کوئی کہتا ہے تم لے لو. تو پاکستان کا اس پہ کوئی بیان نہیں آیا، بالکل اسی چپ کر کے بیٹھے ہیں. یہ وہ ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے جو سامنے آتا ہے جب آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ ضرور کمزور ہیں اکنامکلی، اس میں کوئی شک تو رہا ہے نہیں، ملٹری مائٹ بھی آپ بھی کمزور ہے، لیکن ہارا ہوا انسان نہ بنے. تو انفارچونیٹلی ہمارے پرائم منسٹر آج ایک ہارے ہوئے انسان کی مینٹیلٹی دکھاتے ہیں. وہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ وہی ہارا ہوا مینٹیلٹی ہے جو باجوہ صاحب نے جرنلسٹ کو کہی تھی کشمیر کے حوالے سے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگا ہوا ہے، ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے. لیکن کرنٹ گورنمنٹ پروپیگنڈا میں یہ فٹ بھی نہیں کرتا کیونکہ آپ بیلسٹک میسائلز ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں، آپ نئے جہاز بھی لے رہے ہیں، تو کلیئرلی آپ کے پاس ملٹری مائٹ ہے. اگر آپ پاکستان اور پاکستانی ایکسیپشنلزم کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ لے رہے ہیں تو یہ ناممکن ہے. قذافی نے کہا تھا کہ جناب صدام کے گرانے کے بعد یہ ساری ریاستیں ایک ایک کر کے توڑیں گے. آج جو ڈیسیجن امریکہ جبرن جارڈن اور ایجپٹ مسلط کر رہا ہے تو ان کی حکومتوں کو اپنی حکومتیں ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. سی سی کو ایجپٹ میں نظر آ رہی ہے اور کنگ آف جارڈن کو جارڈن میں نظر آ رہی ہے. بھائی فلسطین کا علاقہ ہے، فلسطین لوگوں کے گھر ہیں، وہ کیوں جارڈن جا کے رہیں، وہ کیوں ایجپٹ جا کے رہیں، وہ کیوں سعودی عربیہ جائیں، کیوں وہاں پہ رہیں؟ تو یہ دن دہاڑے بدماشی ہے جس بدماشی کی نشاندہی ہم آپ کو 2 سال سے کر رہے ہیں. کہ یہ جو یو این شو این ہے، یہ گلوبل ورلڈ اور یہ سب نان سینس بکواس ہے، یہ آنکھوں میں دھول ہے. آپ ان چکروں میں مت پڑیں. آپ پین اسلامزم حمایتی ملکوں کی فیڈریشن بنائیں، مراسم کھولیں، افغانستان سے کھولیں، ایران سے کھولیں، آپ کے جو ازبیک آپ کے جو یہ کوکس ماؤنٹنس ریجن ہے مسلمانوں کے، یہاں سے کھولیں، مڈل ایسٹ سے کھولیں. آپ کس چکر میں بیٹھ گئے؟ کہتے ہیں نہیں امریکہ امریکہ امریکہ. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ٹرمپ عمران خان کو چھڑائے گا، نون لیگ کہتی ہے امریکہ ہمیں پیسے دے گا تو ہم بچیں گے. سر کچھ بھی نہیں ہونا.
اپنی مدد آپ کے تحت فارمولہ چلو، جو ملک آپ کے نیبرز میں ان سے مراسم قائم کرو، ان سے تعلقات قائم کرو۔ ویسے پاکستان کی نسبت سعودی عربیہ کے جو بیانات ہیں وہ پھر بھی تگڑے ہیں۔ وہ تو کنڈیم کر رہے ہیں بنجامن نیتن یاہو کی سجیشن کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ کوئی بھی زمین دے گا فلسطینی اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی بکواسیات ان کے جرم سے چھپانے کے لیے آپ یہ ساری کہانی دے رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے تھے نا کہ امریکن سسٹم جو ہے وہ ہائی جیک نہیں ہے، تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ جب بائیڈن صاحب پریزیڈنٹ بنے، اوباما صاحب بنے، ٹرمپ صاحب پہلے بنے، ٹرمپ صاحب دوسری بار چلے، تو اسرائیل کا جو وقف ہے بنجامن نیتن یاہو کی شکل میں کسی اور کی شکل میں، وہ سب سے پہلے جا کے ملتا ہے، سب سے پہلے جا کے مذاکرات کرتا ہے، اپنا مدعا سب سے پہلے جا کے سامنے رکھتا ہے۔ اب تو امریکہ کے اندر سے سوال و جواب ہو رہے ہیں کہ جناب والا بالکل اسرائیل ہمارا اہلا ہے ریجن کے اندر، بالکل ہم انہیں پسند کرتے ہیں، لیکن اتنا تو ہم غلوف نہ کریں کہ بالکل ہی بہک جائیں، اربوں روپیہ بھی لگا دیں، ہر چیز کریں۔ تو آپ کو جاگنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ یہ جو ہاری ہوئی سوچ ہے ہمارے پرائم منسٹر کی، یہ جو ہاری ہوئی سوچ ہے ہمارے سسٹم کی، یہ ہماری تباہی کا باعث ہے۔ ہمارے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائز کرتے ہیں ہاری ہوئی سوچ کے تحت۔ کوئی دھڑلے سے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتا کہ جناب نہیں، اور جس لیڈر نے دھڑلے سے کھڑے ہو کے کہا جناب نہیں، وہ جیل کے اندر ہے، اس کے اوپر تہمتیں باندھی جاتی ہیں، کہانیاں دی جاتی ہیں۔ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، 2018 میں اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان ہینڈ ان گلو تھے، آج تو نہیں ہے نا۔ پیپلز پارٹی ایجاد ہے اسٹیبلشمنٹ کی، پی ایم ایل این ایجاد ہے اسٹیبلشمنٹ کی، وہ تو پاور پالیٹکس کرتے ہیں۔ ہم نے ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا بے نظیر کو کیونکہ ان کے والد صاحب کے ساتھ ظلم ہوتا، حالانکہ ان کے والد صاحب ایوب کی ایجاد تھے۔ ہم نے ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا نواز شریف کو جب وہ مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کر کے واپس آئے کہ چلو یار اتنا انہوں نے مشکل وقت کاٹا ہے، تو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہم عمران خان کو نہیں دیں گے۔ منیف فاروق صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایڈمٹ کریں کہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہوں۔ سر وہ کیوں ایڈمٹ کریں جب ایک بندہ اس نہج تک چلا گیا ہے جو کوئی اور سیاست دان مین اسٹریم کا، میں اس میں باچا خان صاحب کو انکلوڈ نہیں کروں گا، میں اس میں فرنج پارٹی ایلیمنٹس کو انکلوڈ نہیں کروں گا، میں اس میں پی ٹی ایم کو انکلوڈ نہیں کروں گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک فرنج پارٹی ایلیمنٹ گروپ ہے۔ اتنی مین اسٹریم جماعت کا اتنا فرنٹ فٹ پہ آ کے ڈیموکریسی کی لڑ ہے، تو آپ اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا وجہ ہے ایسی؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے وہ کنزرویٹو ہے، آپ کی لبرل بلیف سسٹمز ہرٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسلامک ٹچ دیتے ہیں، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اب اس کے اوپر کچھ لوگ انٹرنیٹ پہ کہیں گے دیکھیں ہمارے لبرل ویلیوز کو اٹیک کیا جا رہا ہے، ہماری زندگی کو تھریٹ ہے۔ سر کسی کو پرواہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں، ملک کے اندر کھانے کو روٹی نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، چھت ڈھکنے کی جگہ نہیں، کسی کو فی الوقت نہیں پرواہ کہ آپ کی لبرل ویلیوز کیا ہیں، پوسٹ ماڈرن سیکولرزم کیا ہے۔ ان کو صرف اور صرف پرواہ ہے کہ جو ریاست کا پیسہ ہے وہ ریاست کے اندر ہے، ریاست کے اندر وہ حکومت ہے جو رول آف لا میں بلیو کرتی ہے، ریاست کے اندر ہماری مرضی چلے۔ اور اس مرضی کی جنگ پہ اس وقت بیڑا اٹھایا ہوا ہے پی ٹی آئی نے۔ میں اے این پی کی کہانیاں سن رہا تھا جو ان کے لیڈر ایمر ولی خان صاحب دیتے ہیں، ہمارا دادا ایسا تھا۔ آپ کا دادا بہت بڑا آدمی تھا، آپ بہت چھوٹے آدمی ہیں، آپ کی جماعت بہت چھوٹی نکلی ہے۔ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہماری جمہوریت کی لیگسی ہم نے اسے خون دیا، آپ نے بے نظیر صاحبہ کی لیگسی تباہ کر دی اپنے باپ کے چکر میں آ کے۔ جس نے 26ویں آئینی ترمیم پیکا کے ایکٹ کو ریٹیفائی کر کے اپروو کر کے پاس کرایا ہے، اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کاشف عباسی صاحب نے شو کیا الیکشن ریگنگ کے اوپر، رپورٹ شامل کی، ان کو 2 ہفتے کے لیے آف ایئر کر دیا۔ اب چینل کہہ رہے ہیں ان کو میں چھٹی پہ بھیجا ہے۔ ایک دم سے اتنی بڑی سٹوری کر کے بندے کو چھٹی کی یاد آ گئی، کوئی فالو اپ سٹوری نہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، فریب ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے۔ ہمارا نمبر 1 کامنٹ پتہ کیا آتا ہے؟ ڈالا کیوں نہیں ہے، ڈالا کیوں نہیں ہے، ڈالا کیوں نہیں ہے۔ اور کیوں ڈرتے ہو ڈالے سے؟ جب اللہ نے مقرر کیا ہے، تعین کیا ہے وقت آپ کے موت کا، آپ کی زندگی میں ہر مشکلات کا، تو آپ سے دعا کر سکتے ہو، لیکن ڈرے مت، اوپنلی آ کے بات کریں۔ ہم نے ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دی ہے خوف کے تحت۔ ملٹری ڈکٹیٹر کیا کرتے تھے؟ اتنا خوف پیدا کرتے تھے کہ آپ بھائی بھائی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ آج پوری قوم کا یہ ہو گیا۔ دعا کیا کریں ملک کے لیے، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، جو لوگ کمزور ہیں ان کے لیے، اسلامک ریاستوں کے لیے، اور ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ۔